اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك تطاع فتشكر توصى فتغفر اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائد غر المحجلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وعلى أمته أجمعين أما بعد سب سے زیادہ سچی کلام اللہ کی ہے۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بعض اوقات قرآن کریم میں اللہ قسم کھا دیتے ہیں۔ رب العالمین کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ بعض دفعہ کئی قسمیں کھا دی۔ ہم اپنے محاورے میں، اپنے تکلم میں جب کسی کو یقین دلاتے ہیں تو یقین کا سب سے بڑا اونچا کلمہ قسم ہوتا ہے۔ قسم جو ہے وہ شہادت کے قائم مقام ہے، جیسی عینی چیز دیکھتا ہے آدمی شہادت ہے۔ یہ جو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، گویا کہ میں شہادت دے رہا ہوں، میں نے دیکھ کے کہہ رہا ہوں، جیسے دیکھ کر کہنا یقینی ہے ایسے ہی میری بات یقینی ہے۔ تو رب العالمین بعض اوقات قرآن کریم میں قسم کھاتے ہیں تاکہ میرے بندے میری بات پر کامل اعتماد کر لیں اور میرے دردناک عذاب سے بچ جائیں، صدا کی رسوائی سے بچ جائیں، ہمیشہ کی ناکامی سے بچ جائیں۔ اس لیے ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ نے 7 قسمیں کھائیں۔ ایک قسم کی بھی ضرورت نہیں تھی، چہ جائے کہ 7 قسمیں کھائی جائیں۔ اتنی بڑی قسمیں کھانے کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے وہ کتنی اہم ترین چیز ہو۔ ایک ہم اور آپ کسی چیز پر قسم کھائیں، ایک اللہ کا نیک ولی کسی پر قسم کھائے، ایک صحابی کوئی بات کہے قسم کھا لے، ایک نبی کوئی بات کہے قسم کھائے، سید الکونین رحمت للعالمین سید ولد آدم شفیع المذنبین قسم کھائیں، وہ بات کتنی اہم ترین بات ہوگی، کتنی مؤکد ترین کلام ہوگی۔ مالک حقیقی، خالق حقیقی، مالک کل، رب السماوات والارض، یہ قسم کھائیں تو بات کتنی بڑی اہم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بعض دفعہ نعم کبریٰ کا قسم کھاتے ہیں، سورج کی قسم کھائی، کیونکہ اس کے منافع، اس کے نفع ہم سب کے سامنے ہیں۔ کیسے چند دن سردی آئی ہے، ٹھٹر گئے، ترستے تھے کہ سورج نکل آئے، جب سورج نکل آتے ہیں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ سارے جہان کو اللہ پاک سارے علاقے کو گرما دیتے ہیں سورج کی تپش سے۔ جیسے وہ مشرق سے مغرب کو حرکت کر رہا ہے، ایسے شمالاً جنوباً بھی حرکت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل سردی ہے، آسٹریلیا میں گرمی ہے، وہاں 50 کے قریب 45 ڈگری جو ہے ٹمپریچر ہے،
جیسے ہمارے ہاں گرمیوں میں اگست جولائی میں ہوتا ہے وہاں ویسے طوفان آیا، اتنے طوفان میں جنگلات کو آگ لگ گئی، لاکھوں جانور وہاں جل گئے۔ کسی علاقے میں سردی ہے، کسی علاقے میں گرمی ہے، کیا ہی مالک کا عجیب نظام ہے۔ شمال کی طرف چلے جائیں، جب سورج شمال کی طرف جاتا ہے 6 مہینے کا ادھر دن ہو گیا، کہ جنوب کی طرف گیا 6 مہینے کا ادھر دن ہو گیا، 6 مہینے کے ادھر رات ہو گئی۔ کہیں ٹھٹر رہے ہیں، کہ گرمی میں ہپ ہپ ہو رہی ہے۔ مالک کا عجیب نظام ہے، حیرت انگیز نظام۔ کی تپش میں 2 عرب حصوں میں صرف ایک حصہ، ایک عرب نہیں ایک حصہ ہمارے پاس تپش کا زمین پر یہ پہنچتا ہے، جس سے زمین میں جگمگاہٹ ہے، چمک ہے، حرکت ہے، انسانی زندگی متحرک ہے، ورنہ انسانی زندگی منجمد ہو جائے برف کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بڑا کرہ بنایا جس کا ایک ایک شعلہ 1 لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبا۔ رب العالمین نے پہلی قسم سورج کی کھائی، والشمس وضحاها، میں قسم کھاتا ہوں سورج کی، اس کی روشنی اور تپش کی قسم کھاتا ہوں۔ کتنی بلندیوں پر کھڑا ہے، 9 کروڑ میل سے بھی زیادہ دور کھڑا ہے، ہمیں چھوٹا سا لگ رہا ہے، ہماری زمین سے 13 کروڑ گنا بڑا، 13 لاکھ گنا بڑا۔ تو اللہ کا حیرت انگیز نظام۔ دوسری قسم اللہ نے چاند کی کھائی، والقمر اذا تلاها، چاند کا بھی اللہ نے ربط کر دیا ساری دنیا سے، ہے بہت نیچے سورج کی نسبت۔ یہ بھی نیر اعظم میں سے ہے، لیکن اللہ نے اس میں خود کی رکھ دی، اور اس کا بھی مانوی کنیکشن اللہ نے چیزوں سے رب العالمین نے رکھ دیا۔ پہلے 15 دن آپ دیکھیں سمندر کیسے اچھلتا ہے، پہاڑوں جیسی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں سمندر میں، قابو نہیں آ رہا ہوتا۔ پچھلے جب دن آتے ہیں پھر لہریں چھوٹی ہو جاتی ہے، تھم جاتا ہے سمندر میں، لہریں ہیں لیکن اتنی بلند نہیں۔ اللہ نے نظام بنایا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج میں گیا، فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا اپنی امت سے حجامہ کے لیے کہنا کہ پچھنے لگوایا کریں، فاسد مادے پچھنے سے نکل جاتے ہیں، حجامہ کریں۔ ایک فسد ہوتی ہے، رگ کٹوائی جاتی ہے، ایک حجامہ ہوتا ہے جس میں جلد میں نشتر لگایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے استرے کے ساتھ دھاری چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگائے جاتے ہیں، جس سے چمڑے کے مساموں سے جو ہے گندا خون باہر نکلتا ہے۔ تو اپنی امت سے کہہ دینا کہ حجامہ کریں۔ بہت فوائد ہے اس حجامہ کے، اطباء نے بھی بہت زیادہ فوائد دیکھے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ دماغی امراض کے لیے، سحر جیسے امراض کے لیے بھی حجامہ مفید ہے۔ فرمایا چاند کی 17، چاند کی 19، چاند کی 21 میں حجامہ کرانا یہ مضر نہیں ہے، شمائل میں یہ لکھا ہوا ہے۔ 17، 19، 21 اس پر لکھتے ہیں
اس پر لکھتے ہیں محدثین کہ اس کا کنیکشن بھی اللہ نے چاند سے رکھا ہے لہو کے بہاؤ۔ بعض دنوں میں لہو میں حدت ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، بعض دنوں میں بہت ٹھنڈک آ جاتی ہے، بعض دنوں میں اعتدال ہوتا ہے۔ یہ اعتدالی دن بتائے گئے کہ اعتدالی دنوں میں ہی جامع کرانا، یہ مضر نہیں ہے۔ تو رب العالمین نے پھلوں کے ساتھ، اس کے مٹھاس کے ساتھ، ان کی رنگوں کے ساتھ، فصلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چاند کا بھی تعلق قائم کیا۔ والقمر اذا تلاہا، تلا کے معنی پیچھے چلنا، وہ سورج کے پیچھے چل رہا ہے چاند۔ تلا یتلو تلاوتن ہو تو تلاوت کرنا، تلا یتلو تلون ہو تو پیچھے چلنا۔ والنہار اذا جلاہا، تیسری قسم اللہ نے دن کی کھائی۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، رات ہی رات رہے، ٹھٹر جائے آدمی، ساری دنیا گلیشر بن جائے، سارا نظام معطل ہو کر رہ جائے۔ لمبی رات آتی ہے تب بھی آدمی تھک گیا، نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے۔ بہت سی جگہ پر مسلسل 23 گھنٹے کی رات رہی، 23.5 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کا سورج طلوع ہوا، کام کرنا مشکل، برف ہی برف، سڑکوں پر برف ہی برف، نمک پاشی کرتے ہیں، برف کو پگھلاتے ہیں، پھر نظام کچھ حرکت میں آتا ہے، اس کے لیے بے شمار اخراجات کیے جاتے ہیں۔ یہ مالک کا حیرت انگیز نظام ہے۔ اللہ دن کو دائے، ساری زندگی حرکت میں آ گئی، بچے سے لے کر بوڑھے تک، مرد سے لے کر عورت تک، چھوٹے شعبے سے لے کر بڑے شعبے تک، سب ہر شعبہ متحرک ہو گیا، جوبانی آ جاتی ہے ہر شعبے میں۔ زندگی میں چمک دھمک آ گئی، حرکت آ گئی، اللہ نے دن کے نظام سے رکھا۔ نباتات بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، جماعتات بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، حیوانات بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، پرندے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، جنات بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ پاک کے مخلوق میں انسان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو دن مالک کی نعمت کبریٰ ہے۔ پھر میں رات رہ جاتی، کون سی طاقت تھی جو دن کو لائے؟ دن سدا رکھ لوں، کون سی طاقت ہے جو رات کو لائے؟ اس کا کرم ہے رب العالمین کا، یہ نظام اللہ نے قائم کیا۔ واللیل اذا یغشاہا، رات آئی، اس نے سارے علاقے کو جہاں جہاں ہے ڈھانپ لیا۔ تھک جاتا ہے آدمی، کام کرتے کرتے تھک گئے، ٹانگیں جواب دے گئی، پاؤں جواب دے گئے، ہاتھ جواب دے گئے، آنکھیں تھک جاتی ہیں، دماغ تھک گئے، مطالعہ نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا، بات بڑھ بڑھا کر کرنے لگتا ہے، قوت عقلہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، قوت حافظہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ سارا دن ہی رہتا تو پاگل ہی ہو جاتے سارے، 24 گھنٹے کام کر 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 کے زندگی سب سیاہ ہو جاتے، دن کی تپش سے سب بٹھا بن جاتا، سارا عالم ہی بٹھا بن جاتا۔ اس مالک رات کو لائے، اس رات کو اللہ نے صبح کہہ دیا، تھکان اتارنے کے لیے میں نے یہ نعمت کبریٰ تمہارے پاس بھیجی ہے۔ نیند آئی تو یہ گویا کہ تھکان ساری اتر گئی، نئی زندگی اللہ دیتے ہیں۔ یہ نیند کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، مر گئے تھے اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔
اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ اللہ نیند میں بھی روح قبض کرتے ہیں اور موت کے وقت بھی کبھی کبھی موت آئی تو روح قبض ہو گئی، پکی قبض کر لی، واپس نہیں لوٹنے دیتے، قبر میں جائیں گے کنیکشن قائم کر دیتے ہیں علیین اور سجین، روح کا دھڑ کے ساتھ اللہ کنیکشن قائم کر دیتے ہیں، کامل طور پر لوٹے گی۔ حشر کے دن سب کے سامنے چلتا پھرتا انسان نظر آئے گا۔ نیند کے اندر بھی اللہ روح قبض کرتے، لیکن اس کا کچھ حصہ، اس کا کچھ شیما باقی رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روح کا کوئی ذرہ تعلق باقی ہے، جس سے سانس چل رہی ہے، نبض چل رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، خون حرکت کر رہا ہے، آدمی زندہ پڑا ہے چارپائی پر خراٹے مر رہا ہے۔ اس لیے نیک آدمی کی روح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے، باوضو سویا کرو، اچھا ہے تاکہ تمہاری یہ نیند عبادت شمار ہو جائے۔ اللہ کے پیارے بندے باوضو سوتے ہیں، سوتے وقت وضو کر لیا۔ واللیل اذا یغشاہا، رات آئی، آرام سناٹا آ گیا۔ پرندوں کے لیے سونے کا اور نظام، جانوروں کے لیے سونے کا اور نظام۔ بعض جانور نیند کرتے ہیں بیٹھ کر، بعض جانور نیند کرتے ہیں کھڑے کھڑے، نیند پوری کرتے ہیں۔ بادوں پر اللہ بڑی لمبی نیند طے کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑی بڑی غاریں ہیں، وہاں سردی آ گئی، ٹھٹر گئے، 50 50 100 100 200 100 1000 1000 2000 3000 میل تک برف ہی برف ہے، رات ہی رات ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اب جانور اللہ پاک غاروں میں انہیں نیند طاری کر دیتے، سانپ پر نیند طاری، بھیڑیے پر نیند طاری، سب پر نیند طاری، 4 مہینے نیند۔ اصحاب کہف کو 300 سال 309 سال جیسے نیند دے دی، ان جانوروں کو اللہ 4 مہینے نیند دے دیتے۔ یہ پرندے بھی غاروں میں چلے جاتے ہیں ان جگہوں پر، پھر آپ واپس باہر نکلتے ہیں، پھر نئی زندگی ہوتی ہے، نئے پر ہوتے ہیں، نئی کھال ہوتی ہے، نئی طاقت ہوتی ہے، نئی جوانی آتی ہے، نئی زندگی اللہ دیتا ہے۔ 4 مہینے اللہ پاک بغیر کھائے پیے انہیں زندہ رکھتے ہیں رب العالمین۔ یہ مالک کا حیرت انگیز نظام۔ والسماء وما بناها، اللہ نے قسم کھائی آسمان اور اس کی بلندیوں کی۔ یہ سارا خلا کا نظام ہے، پھر حیرت انگیز آگے آسمانوں کا نظام ہے، پھر آسمانوں کے بعد اوپر جنت کا نظام ہے، پھر اللہ کا عرش ہے جو کائنات کی سب سے بڑی لمبی چوڑی مخلوق۔ اس لیے اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا رب العرش العظیم، رب العرش الکریم، رب العرش المجید۔ تجلیات الہی کا بڑا مرکز اللہ کا عرش، خوشیوں کا جہان، وہ اللہ نے جنت بنایا، ساری جنت کے لیے چھت بن جائے گا، وہاں یہ سورج طلوع نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے نور میں کمی زیادتی ہوگی، اسی سے دن رات تبدیل ہوں گے، ایسے گپ اندھیرے نہیں ہوں گے جیسے دنیا میں ہو جاتے۔ جنت کا حیرت انگیز نظام، جنت میں تھکان نہیں، خلوت کے لیے جانا ہے آنا ہے، جنت میں تھکان نہیں، جنت میں یہ نظام دنیا کا ہے نہیں، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، سردی بھی سب سے زیادہ جہنم میں اور گرمی بھی سب سے زیادہ جہنم، دونوں چیزیں نظام کو معطل کر دیتی ہیں۔ اعتدالی نظام جنت کا نظام، یہ خوشگوار موسم اللہ صرف جنت میں دیں گے۔
تو آسمان کی وسعتیں، ان کا نظام حیرت انگیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا یہ اوپر کیا ہے؟ فرمایا خلا، اوپر اللہ و رسول عالم۔ فرمایا عباس یہ اللہ پاک نے آسمان بنایا اتنا بڑا، جیسے ایک وسیع میدان میں ایک انگوٹھی رکھ دو جو ہزاروں میلوں میں پھیلا میدان ہے، اس انگوٹھی کی کیا نسبت اس میدان سے؟ یہی تمہاری ساری زمین اور اس کے اوپر چلنے والے سارے سمندر پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسے چھوٹے۔ یہ بحر الکاہل 6 کروڑ 40 لاکھ میل میں بحر اوقیانوس، 3 ساڑھے 3 کروڑ میل میں 3 کروڑ 25 لاکھ میل میں، بحر ہند 2 کروڑ 80 لاکھ میل میں، منجمد شمالی تقریباً 25 لاکھ میل میں، منجمد جنوبی تقریباً 45-50 لاکھ میل میں۔ یہ سارا 70 گنا 75 گنا 72 گنا یہ پانی ہے، باقی یہ دھرتی ہے زمین کی خشک۔ یہ سارے پانی ملے، یہ زمین ملے، اللہ کے آسمان کے مقابلے میں، پہلے آسمان کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے، اتنا ہے بڑا آسمان۔ پھر ہر اوپر والا آسمان نچلے آسمان سے اتنا ہی بڑا، پھر ہر اوپر والا آسمان کیا کیا مخلوقات ہے۔ ملائکہ کا تو ذکر کیا، اوپر والے ملائکہ ملائے اعلیٰ والے کہلاتے ہیں، جو عرش کے پاس ہیں، جنت کے پاس ہیں، علیین کے پاس ہیں، انہیں کہتے ہیں ملائے اعلیٰ والے، ان کی اعلیٰ مجالس ہیں۔ ملائے اعلیٰ کے فرشتے جو زمین میں رہتے ہیں یہ ملائے سافل کے فرشتے، درمیان میں رہتے ہیں اور ہیں یہ آسمانوں پر کہیں بھی 4 انگل جگہ نہیں جہاں اللہ کے فرشتے نہ، ساری فضا فرشتوں سے بھری ہوئی، درختوں کے پتوں پر فرشتے، ہر شگوفے پر فرشتے، ہر پھول پر فرشتے، ہر پھل پر فرشتے، بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتے، ہر پرندے اور درندے کے ساتھ فرشتے، ہر انسان کے ساتھ فرشتے۔ پچھلے میں نے شاید جمعہ یا اس سے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا لاہو واقع بات ان میں کہ علامہ طبری نے لکھ دیا ہے ہر انسان کے ساتھ حدیث لکھی 360 فرشتے، ایک انسان کے ساتھ۔ ہونٹ پر فرشتے ہیں، آنکھ پر فرشتے ہیں، کان پر فرشتے ہیں، یہ سب ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ؟ باریاں لگائی ہوئی ہیں اللہ نے لاہو واقع کے بعد، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہماری آنکھ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ایک جگہ آیا ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے 8 فرشتے، فرشتوں کا نظام ہے، حیرت انگیز نظام۔ ان کی تعداد جنات سے زیادہ، انسانوں سے زیادہ، درندوں سے زیادہ، پرندوں سے زیادہ۔ اللہ کا غیبی نظام سب کا سب یہ مخفی نظام ہے، حیرت انگیز ملائکہ کا نظام۔ نہ دشت چھوٹے ہیں، نہ جنگلات ہے، نہ رات ہے، نہ دن ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی ہے، آبی جانور بھی زندگی گزار رہے ہیں ملائکہ کی حفاظت کے نظام۔ سمندروں پر بھی ملائکہ کی حفاظت کا نظام ہے۔ سمندر اچھل پڑے ایک لمحے میں ڈبو کر رکھ دے انسانیت کو۔ سب پر اللہ کے حلم کی زنجیریں چڑھی ہوئی ہے اور اللہ پاک کے فرشتے انہوں نے کھینچ کر رکھا ہوا ہے، ساری چیزیں اس کے امر کے نظام اور کے ساتھ چل رہی ہیں۔ والسماء وما بناها، میں قسم کھاتا ہوں ساری بلندیوں کی، والارض وما طحاها، زمین اس کے بچھونے کی قسم، کیسے اس کا پھیلاؤ رکھا، کیسے اس میں دفینے اللہ نے رکھ دیے، کیسے زمین کے مختلف طبقات بنا دیے، بعض کسی پھل کے لیے مفید ہے، بعض کسی جگہ کوئی فصل ہوتی ہے، کسی جگہ کوئی فصل، کسی جگہ کوئی پھل، کسی جگہ کوئی پھل، کسی جگہ کوئی معدنیات، کسی جگہ کوئی معدنیات، ذخائر نیچے سب بچھا دیا اللہ نے۔ کہیں کوئلے کی کانیں ہیں اور جناب کہیں آئرن پڑا ہے اور کہیں سونا ہے، چاندی ہے، پلاٹینیم ہے، پڑے ہیں،
کہیں اور دھاتے ہیں، اللہ نے رب العالمین نے پھر یہ تیل کے ذخائر، گیس کے ذخائر سب بچھا دیا زمین، کیسے نمو رکھا باغات دیکھو۔ شرق میں آپ چلے جائیں، غرب میں ادھر چلے جائیں، خشکی آتی جائے، شرق میں ادھر چلے جائیں، آپ چلے جائیں، ساری جگہ ہریالی، درخت عجیب و غریب دنیا میں دیکھے نہیں۔ یہ کہہ رہے ہم نے نباتات کی تعداد گنی ہے، حقیقی تعداد اللہ کو پتہ، 9 لاکھ سے زیادہ نباتات کی جو ہے انواع ہیں، آگے ہر نو کے ساتھ ارب ہا قسم کی اس کی قسمیں ہیں، درخت ہیں۔ کیسے مالک زمین سے پروان چڑھا رہا ہے ان پھلوں کو، ان اجناس کو، ان چیزوں کو، ان غلہ-جات کو، کیسے اللہ پاک اپنی کمال قدرت کے ساتھ خوراک پہنچا رہے ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ساتویں قسم کھائی، اے انسان تیری ذات کی قسم، جتنا تجھے اعتدال کے ساتھ بنایا، کسی چیز کو اتنا حسین نہیں بنایا۔ سارے کمالات مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، شمال میں ہیں، جنوب میں ہیں، حیوانات میں ہیں، درندوں میں ہیں، جانوروں میں ہیں، ملائکہ میں ہیں، سب کمالات چھوٹے ہیں۔ انسان میں جو میں نے کمالات بھر دیے ہیں، خوبیاں بھر دی ہیں، اور اس کے اندر قدرت کے شاہکار میں نے رکھ دیا ہے، وہ کسی چیز میں نہیں جو انسان میں نے اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار انسان، ملائکہ بھی ہے۔ کیسے اللہ نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ بنایا، کیسے بنا رہا ہے، ایک نطفہ جا رہا ہے رحم، 60 ٹریلین سے زیادہ ایک قطرے میں اللہ پاک نے حیوانات جرسوں میں رکھے۔ اب ایک جرسوں میں سے جا کر ایک مرد کا عورت کا نیگیٹو پازیٹو ملا کر اللہ پاک وہاں سے ابتدا کر کے رب العالمین وہاں جمع ہوا خون بناتا ہے۔ ہر لمحہ خدا کی قدرت، ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں، سیکنڈ کے عرب حصے میں اللہ کی قدرت وہاں کام کر رہی ہے۔ بعد اب ایسے ہوتا ہے میاں بھی بیوی بھی دونوں ٹھیک ہیں، جرسوں میں بھی اسی حیات ہے، بچے نہیں ہو رہے۔ لاکھوں انسان دنیا میں ایسے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم نے چیک کرایا تو میاں بھی ٹھیک، بیوی بھی ٹھیک، 30 سال تک اللہ نے کوئی اولاد ہی نہیں دی۔ 30 سال کے بعد اللہ نے 4-5 بچے دیے۔ جب تھک گئے، علاج چھوڑ دیا، ہم نے کہا علاج اب نہیں کراتے، ہم تھک گئے، اللہ نے ابتدا کرا۔ اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے۔ اب رب العالمین اور جمع خون کے اندر اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے، پھر اسی سے اللہ بوٹی بنا رہے ہیں، پھر اسی سے اللہ دھاگے پھیلا رہے ہیں۔ یہ ساری ہڈیاں ہیں، پٹھے ہیں، 540 سے زیادہ پٹھے ہیں، ایسے اللہ نے ہڈیاں بنائی، ساری کیلشیم ان سے پیدا ہو رہی ہے، سارے سرخ ذرات خون کی ہڈیوں سے اللہ نکال رہے ہیں۔ 10 لاکھ سے زیادہ ذرات ایک منٹ میں فنا ہو رہے ہیں اور ایک منٹ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اللہ کی کمال قدرت کے ساتھ۔ حادثہ ہوا ایک جگہ، ایک بیچارے آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ آنکھ کا اوپر کا پپوٹا اڑ گیا، بامیں بھی گئی، پلکیں بھی گئی، اوپر کا سارا پپوٹا چھل گیا، علیحدہ ہو گیا، لیکن حدقۂ چشم آنکھ کا آنا محفوظ رہ گیا، بینائی صحیح رہی، علاج کرایا، زخم صحیح ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر صاحبان کے پاس گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا کہ مجھے دھندلاہٹ نظر آتی ہے، آپ تو کہتے تھے میری بینائی صحیح ہے۔ انہوں نے کہا چیک کرتے ہیں، چیک کیا، انہوں نے کہا پردے آپ کے صحیح کام کر رہے ہیں، پھر دھندلاہٹ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ہوا میں مٹی کے ذرات
اسے ددلاہٹ ہے کہ میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ یوں کیا کرو، چھینٹے مارو پانی کی چھینٹے. 5-6 دفعہ چھینٹے مارو. چھینٹے مارنی شروع کی. آپ کپڑے دھوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ پانی میں رکھتے ہیں، ہاتھ کا کیا حال ہو جاتا ہے. اب 8-10 دفعہ جو چھینٹے ماری، زخم سارے تازہ ہو گئے. زخم تازہ ہو گئے دوبارہ. اب ماہرین کا بورڈ بیٹھا، کیا کریں. انہوں نے کہا فیصلے میں یہ لکھا، یہ کہا کیا کریں. یہ اللہ کا ویپر تھا، اللہ نے چھین لیا. جو سکرین کو صاف کر رہا تھا، آنکھ کی سکرین صاف کر رہا تھا، خدا ہی ویپر تھا. اب ہم نہیں بنا سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے بنا. کوئی چیز ہو اس میں رکاوٹ آ جائے، دور کر دیں. خدا کا حیرت انگیز نظام. ایک ایک چیز کے لیے آپ ساری زندگی بھی اس کو بیان کرتے رہے، آپ کے انکشافات تھک جائیں گے، لکھنے والوں کی کلمیں ختم ہو جائیں گی. اور خدا پاک کی ایک چیز کے کمالات ہم گن